الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن کریم کی ایک آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اور اپنے تمام ہی ماننے والوں کو ایک ساتھ ایک جٹ رہ کر کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں تفرقہ مت کرو، آپس میں بٹو نہیں، آپس میں ٹولیوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، بلکہ سب کے سب مل کر کے ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ نے اسلام سے پہلے کے زمانے کو یاد دلایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اسلام نہیں آیا تھا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ہدایت لے کر کے نہیں آئے تھے اور تمہیں ایمان کی دولت نہیں ملی تھی۔ اس وقت کو یاد کرو تمہارا کیا حال تھا۔ اذ کنتم اعداء تم اس وقت دشمن تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، خون بہانا کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، معمول کا کام تھا۔ صبح سے شام تک لڑائی چلتی تھی، سالوں سال گزر جاتے تھے، جنگ ختم نہیں ہوتی تھی، ایک نسل ختم ہوتی، اگلی نسلوں کو وصیت کر کے جاتی کہ تمہیں اپنے اس دشمن سے بدلہ لینا ہے۔ یہ حال تھا، اور لڑائی کسی بڑی بات پر نہیں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں تلواریں نکل جایا کرتی تھی۔ یہ حال تھا اس زمانے کا جب اسلام نہیں آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر نہیں آئے تھے۔ تو اللہ یاد دلا رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پھر اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی، اللہ نے محبت پیدا کر دی، اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس ہدایت لے کر کے آئے، تم سب کے سب مسلمان ہو گئے، اللہ کو ماننے لگے، اللہ کے رسول کو ماننے لگے۔ تو اس نعمت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں میں، تمہارے درمیان جو دشمنی تھی،
جو بغض و عداوت تھی اللہ نے اس کو ختم کر دیا اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم سب کے سب اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے. پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن جب ایمان آیا، اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اس ایمان کو، اس اسلام کو، نبی کی دعوت کو قبول کیا، تو اللہ نے پھر ایسی محبت ان کے اندر پیدا کر دی کہ وہ سب بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے مضبوط سہارا بن گئے. جس کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا خود بھوکے رہتے تھے، اس کو کھلاتے تھے. جس کے پاس پہننے کو نہیں ہوتا تھا خود اچھا نہیں پہنتے تھے لیکن دوسرے کو اچھا پہنانے کی کوشش کرتے تھے. تو ایک دوسرے کا ایسا سہارا بن گئے. وہ لوگ جن کے درمیان ایسی دشمنی تھی کہ اپنی نسلوں کو، آنے والی اولاد کو وصیت کرتے تھے کہ ان سے تمہیں بدلہ لینا ہے، ان سے تمہیں اپنی جنگ جاری رکھنی ہے، ایسے لوگوں کے درمیان یہ محبت اللہ نے پیدا کر دی کہ اب وہ بھائی بھائی بن گئے، دودھ اور چینی کی طرح آپس میں مل کر کے زندگی گزارنے لگے. اللہ نے فرمایا یہ اللہ نے تمہیں ایمان کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے یہ محبت کے دن دیکھنا نصیب ہوا. اللہ نے ایمان کی بدولت، اسلام کی بدولت تمہارے درمیان یہ محبت پیدا کر دی ہے. اگر اللہ تم پر یہ فضل نہ فرماتے، تم ایمان نہ لاتے، اسلام قبول نہ کرتے، تو پھر اسی طرح تم دشمن بنے رہتے ایک دوسرے کے. حال کیا تھا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اسلام سے پہلے تم اتنے زیادہ کفر و شرک کے اندر اور آپسی دشمنی کے اندر، اللہ کی نافرمانی میں اتنے زیادہ مبتلا تھے کہ تم جہنم کے گڑھے کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، بس جہنم میں گرنے والے تھے. تمہاری موت آتی اسی حال میں اور تم جہنم میں چلے جاتے، بالکل جہنم کے گڑھے کے قریب اور کنارے پہنچے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اس اسلام کی بدولت، ایمان کی بدولت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی بدولت اللہ نے تمہیں بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سب ہدایت پر آ جاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ، گمراہی سے بچ جاؤ. تو اللہ نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ مل کر کے رہے، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ جوڑنے کا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ساری دنیا کے مسلمان صرف قرآن و سنت پر ہی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں. قرآن و سنت کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ جوڑ دے، ان کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے، اتفاق پیدا ہو جائے. کیوں؟ ساری دنیا کے مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں. جب اس بنیاد پر ان کو جمع کیا جائے گا تو وہ ضرور جمع ہوں گے، ان کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا، آپسی محبت پیدا ہوگی اور آپس کی دشمنی، بغض و عداوت، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو قرآن و سنت ہی مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کا واحد ذریعہ ہے. جب تک مسلمانوں نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، ان کی زندگی میں قرآن و سنت پر عمل ہوتا تھا، تو اس وقت تک مسلمانوں کے اندر اتحاد تھا، اتفاق تھا. تعداد میں کم تھے لیکن ساری دنیا پر غالب تھے. کیوں؟ ان کے اندر ایکتا تھی، اتحاد اور اتفاق تھا، مل کر کے ایک ساتھ حالات کا اور دشمنوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے، تو کوئی ان کے سامنے ٹھہرتا نہیں تھا. لیکن جب قرآن و سنت سے دوری ہو گئی، قرآن پر عمل نہیں رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندگی کے اندر نہیں رہی، تو ان کے درمیان پھر تفرقہ شروع ہو گیا. دیوبندی کے نام پر، بریلوی کے نام پر، اہل حدیث، شیعہ، سنی، بریلوی اور
نہ جانے کیسے کیسے فرقے بنا لیے گئے. تو جب وہ فرقوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے، ٹولیوں میں بٹ گئے، تو ان کی جو طاقت تھی، قوت تھی، وہ کمزور پڑ گئی. 4 آدمی ایک ساتھ ہوں تو چاروں کی طاقت مل کر کے ایک بڑی مضبوط طاقت بن جاتی ہے، اور وہی چاروں اگر الگ الگ ہو جائیں تو ان کی طاقت 4 جگہ تقسیم ہو جاتی ہے، 4 جگہ بٹ جاتی ہے، 4 الگ الگ جگہوں پر ان کی طاقت لگتی ہے. لیکن وہی چاروں طاقت ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر وہ بڑی سے بڑی مضبوط طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہے. تو اتحاد اور اتفاق ہی وہ طاقت ہے جس کی بدولت آج بھی ساری دنیا کے اندر مسلمان اپنے دشمنوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، حالات کا سامنا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اتحاد اور اتفاق کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے دشمنوں سے مقابلے کا اور حالات سے نمٹنے کا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس کی تعلیم دی ہے کہ وہ مل کر کے رہے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارے. اتحاد اور اتفاق جب گھر کے اندر ہوتا ہے تو گھروں کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے. اتحاد و اتفاق اگر محلے میں ہوگا، محلے میں محبت پیدا ہو جائے گی. قرآن و سنت کے مطابق اتحاد و اتفاق بستی میں ہوگا، پوری بستی کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے سے دل جڑ جائیں گے. لیکن جب قرآن و سنت پر عمل نہیں ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق ہماری ایکتا نہیں ہوگی، اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا، تو ہماری تعداد لاکھوں، کروڑوں، اربوں میں دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن جیسی طاقت صحابہ کے زمانے میں تھی، ان کے بعد کے لوگوں کے زمانے میں تھی، حالانکہ تعداد میں آج کے حساب سے بہت کم تھے، لیکن آج اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن وہ طاقت نظر نہیں آتی ہے. ہر جگہ مسلمان دبے ہوئے ہیں، پریشان، ہر جگہ ظلم کا شکار. وجہ کیا؟ کہ اربوں مسلمان دنیا کے اندر ہیں، لیکن کوئی اپنے ملک کے نام پر بٹا ہوا ہے، کوئی قوم کے نام پر بٹا ہوا ہے، کوئی رنگ اور نسل کے نام پر بٹا ہوا ہے، کوئی مذہب کے نام پر بٹا ہوا ہے، کوئی مسلک کے نام پر بٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو طاقت تھی وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور دشمنوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کا، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے کا، مسلمانوں کی مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں، مرکزوں پر حملہ کرنے کا، یہ موقع ہم نے خود دیا. ہمارے اندر اتفاق نہیں رہا. دشمن کو معلوم ہے 4 بھائی ہیں، ایک کو ماریں گے، باقی 3 دیکھتے رہیں گے دور سے، لیکن کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہونے نہیں آئے گا، کوئی اس کو بچانے نہیں آئے گا. دشمن کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، اس لیے وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور باقی سب کو آپس میں لڑا رہا ہے. دشمن کی ہمیشہ سے یہ سازش رہی ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی آپس میں بانٹو، ایک دوسرے کے خلاف لڑاؤ اور حکومت کرو. یہ ہمیشہ سے سازش رہی ہے، اور آج بھی اسی سازش کے تحت دنیا میں کام چل رہا ہے کہ جہاں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپس میں جڑ کر کے ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں، وہاں ان کے درمیان کسی نہ کسی مدعے کو چھیڑ کر کے لڑائی کروا دی جاتی ہے، تاکہ وہ دونوں آپس میں کبھی جڑ نہ سکے. کیوں؟ اگر وہ جڑ گئے تو ہماری کرسی خطرے میں آ جائے گی. مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت سے ہٹ کر کے کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی. قرآن و سنت پر ہم زندگی گزاریں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور قرآن و سنت کی تعلیم یہی ہے کہ مسلمان اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، جہاں بھی مسلمان رہے وہاں ایک جٹ ہو کر کے رہے، ایکتا کے ساتھ رہے، آپس میں برادری واد نہ ہو، اور نسل کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر ان کے درمیان تفرقہ نہ ہو، مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو. جب اس طرح زندگی گزاریں گے تو اگر تعداد میں کم بھی ہوں گے تو بھاری پڑ جائیں گے، اور اگر کوئی رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، مسلک اور مذہب کی بنیاد پر تفرقے میں بٹ جائیں گے تو تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا. تو میں نے آیت پڑھی، اللہ اس آیت میں ہم سب کو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی، آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین،
تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی تمہیں صحیح راستے سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، ایک سنت رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ یہی دو راستے ہیں مسلمانوں کی کامیابی کے۔ جب تک مسلمانوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تھا، اس سے جڑے ہوئے تھے، مسلمان ہر جگہ کامیاب تھے، اور جب سے اس سے دور ہو گئے اور قرآن و سنت کا طریقہ زندگی سے نکل گیا، اس وقت سے مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہے۔ اور آج جو حالات مسلمانوں کے ساتھ ہیں، کہیں مسلمانوں کی مسجدوں پر حملہ، مدرسوں پر حملہ، بستیوں پر حملہ، کہیں مسلمانوں کی ماؤں بیٹیوں کی عزت و آبرو پر حملہ، تو یہ سارے حالات اسی وجہ سے ہیں کہ مسلمان دنیا کے اندر بڑی تعداد میں، لیکن ان کے اندر ایکتا نہیں ہے، اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ تو آج بھی واحد ذریعہ اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا، حالات سے نمٹنے کا یہی ہے کہ سارے مسلمان ایک کلمے کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی بنیاد پر ایک جٹ ہو جائے، اور جب سارے ایک جٹ ہو جائیں گے صرف کلمے کی بنیاد پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بنیاد پر، تو پھر دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، مسلمانوں کی تعداد ہر زمانے میں، ہر جنگ میں کم رہی ہے، لیکن ہمیشہ وہ کامیاب رہے۔ کیوں؟ قرآن و سنت پر ان کا عمل تھا، اتحاد و اتفاق ان کے اندر تھا، جس کی وجہ سے بڑی بڑی طاقت ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ آج مسلمان کافی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہے، 57 اسلامی ممالک دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا اسرائیل فلسطینیوں کو مار رہا ہے، مسجد اقصی کی بھی حرمتی کر رہا ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اگر ان کی خبریں آپ دیکھیں گے تو آپ کا کلیجہ منہ کو آئے گا، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ کتنا ہی سخت دل انسان، پتھر دل انسان ہو، اگر وہاں کی جو خبریں آ رہی ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وہ رونے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایسی ایسی حالت میں دودھ پیتے بچے نظر آ رہے ہیں، اور اتنے سارے اسلامک دیش ہوتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ جس طرح کا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آتا، ان کے درمیان اتحاد و اتفاق ہی نہیں ہے، ایک کو دوسرے سے تکلیف ہے، دوسرے کو تیسرے سے تکلیف ہے، ان کا آپس میں سیاسی اختلاف ہے، کسی کا رنگ اور نسل کا اختلاف ہے، تو ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ ساری دنیا کا کفر اور شرک ایک جگہ جمع ہو گیا اسلام کے خلاف، لیکن سارے مسلمان جن کا کعبہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، اور سب کچھ ایک ہے، لیکن وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو پائے کفر کے خلاف، دشمن کے خلاف۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، حالات سے نمٹنا ہے، اور دنیا کے اندر کچھ کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، قرآن و سنت پر عمل۔ اور قرآن و سنت پر جب ہم عمل کریں گے تو سب سے پہلی تعلیم اس کی یہی ملے گی کہ ہم سب ایک جٹ ہو کر کے زندگی گزاریں، جہاں بھی رہے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اتحاد اور اتفاق کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ ایک جگہ جب جمع ہو کر کے لوگ زندگی گزارتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد ایکتا کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہم سب جہاں بھی زندگی گزارے ایک جٹ ہو کر کے زندگی گزارے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ نے ہماری اور آپ کی کامیابی اسی کے اندر رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، پریشان حال لوگ ہیں، اللہ اس خطے میں امن و امان قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔